بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ۔ آج ہم حمل کے 3 احکام بیان کریں گے جو مصنف کتاب نے حمل کے بیان میں ذکر کیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر حمل میت کا ہو یعنی شوہر فوت ہوا اور بیوی کو حاملہ چھوڑا اور بیوی نے عدت مکمل ہونے کا اقرار نہیں کیا اور بچہ شوہر کی وفات کے بعد 2 سال کے اندر پیدا ہوا، کسی بھی وقت، چاہے شوہر کی وفات کے 6 ماہ مکمل ہونے سے پہلے یا شوہر کی وفات کے 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہوا، تو اس صورت میں وہ بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوا وہ اپنے باپ کا وارث بھی ہوگا، اور اگر پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے تو مورث بھی ہوگا۔ اس صورت میں جب وہ پیدا ہو کر پھر مرا تو اس کو جو باپ کی وراثت ملی اس بچے کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگر بچہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس صورت میں بچہ وارث نہیں ہوگا اور نہ ہی مورث ہوگا۔ یہ بات یقینی نہیں کہ جب میت مورث کا انتقال ہوا اس وقت یہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ اسی طرح اگر بچہ 2 سال کے اندر پیدا ہوا اور اس کی ماں نے عدت مکمل ہونے کا اقرار کر لیا اور اس دورانیے میں عدت مکمل ہونے کی گنجائش ہو تو یہ پیدا ہونے والا بچہ نہ وارث ہوگا اس میت کا اور نہ ہی اس بچے کے مرنے کی صورت میں یہ مورث بنے گا۔ اور حمل کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حمل میت کا نہیں بلکہ میت کے غیر کا ہے، مثال کے طور پر میت کے باپ کا حمل ہے یعنی اس کی والدہ حاملہ ہے، یا میت کے بیٹے کا حمل ہے کہ بہو حاملہ ہے، تو اگر میت کی موت کے بعد 6 ماہ مکمل ہونے پر یا اس سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ حمل وارث ہوگا، اور اگر پیدا ہونے کے بعد مر جاتا ہے تو یہ مورث بن جائے گا۔ اور اگر حمل میت کے غیر کا ہے اور میت کی وفات کے 6 ماہ مکمل ہو جانے کے بعد میں پیدا ہوتا ہے تو
اس صورت میں یہ حمل میت مورث کا وارث نہیں بنے گا۔ پہلی صورت میں چونکہ یقین ہے کہ جس وقت وہ مورث دنیا سے چلا گیا تو یہ حمل ماں کے رحم کے اندر موجود تھا، اور دوسری صورت میں چونکہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ ممکن ہے کہ جس وقت میت مورث کا انتقال ہوا اس وقت یہ ماں کے رحم میں موجود نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ماں کے رحم میں موجود ہو۔ تو اس امکانی صورت کی وجہ سے چونکہ یقین نہیں کہ ماں کے رحم میں تھا کہ نہیں، لہذا دوسری صورت میں حمل میت مورث کا وارث نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں، حمل کا تیسرا حکم یہ ہے کہ حمل کی توریث کے لیے حمل کا بتمام ہی یا اکثر حصہ کا زندہ پیدا ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر اکثر حصہ حمل کا پیدا ہو چکا زندہ حالت میں، پھر ابھی مکمل طور پر بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ موت واقع ہو گئی، تو وہ بچہ چونکہ اکثر حصہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا وہ میت مورث کا وارث بھی ہوگا اور مورث بھی ہوگا کہ اب وہ وراثت اس حمل کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور اگر اکثر حصہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، آدھا پیدا ہوا اکثر سے کم، تو اس صورت میں حمل نہ وارث بنے گا نہ مورث بنے گا۔ اسی طرح یا وہ بچہ مکمل طور پر مردہ پیدا ہوا، اس صورت میں بھی وارث اور مورث حمل نہیں بنے گا۔ اب اکثر حصہ بچہ پیدا ہوا زندہ، بعد میں موت واقع ہوئی، تو اکثر جسم کا کتنا حصہ پیدا ہو تو اس پر اکثر کا اطلاق ہو۔ اس سلسلہ میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کبھی بچہ سیدھا پیدا ہوتا ہے، کبھی ٹیڑھا پیدا ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ اقل الولد، اگر بچے کا اقل حصہ نکل آیا، ثم مات، پھر وہ بچہ مر جاتا ہے، تو لا یرث، وہ بچہ وارث نہیں ہوگا، نہ وہ مورث بنے گا۔ اور آگے فرماتے وَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ، اگر بچے کا اکثر حصہ پیدا ہوا نکل آیا، ثم مات، پھر وہ مر جاتا ہے اکثر حصہ نکلنے کے بعد، تو یرث، وہ وارث بھی ہوگا اور اس کی آگے موت کی صورت میں میراث بھی جاری ہوگی۔ اب بچہ کبھی سیدھا اور کبھی ٹیڑھا پیدا ہوتا ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُسْتَقِيمًا، اگر بچہ سیدھا پیدا ہوا یعنی سر کی جانب سے پہلے اس کا سر باہر آیا، تو سر کی جانب سے بچہ پیدا ہو تو یہ سیدھا پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں جسم کے کس حصے پر
اکثریت کا اطلاق ہوگا تو مصنف فرماتے ہیں فالمعتبر صدرہ، تو اس کا سینہ معتبر ہوگا، یعنی اگر پورا سینہ باہر نکل چکا تھا زندہ حالت میں تو وہ وارث ہوگا، اور اگر اب مر جاتا ہے تو اس کی میراث آگے جاری ہوگی۔ وَإِنْ خَرَجَ مَنْكُوسًا، اور اگر بچہ ٹیڑھا الٹا پیدا ہوا، یعنی پہلے اس کے پاؤں باہر آئے، تو الٹا پیدا ہونے کی صورت میں بدن کا اکثر حصہ کہاں تک شمار ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں فالمعتبر سرتہ، اس کی ناف معتبر ہے کہ اگر پاؤں پہلے باہر آئے تو ناف تک پیدا ہوا تو زندہ تھا تو وہ وارث بھی ہوگا، اور اگر اب مر جاتا یا اب کے بعد تو وہ مورث ہوگا، اس کی میراث آگے اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگی۔